السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات اور حقیقت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر ہر اولاد کا دل کانپ جانا چاہیے۔ یہ ہے ایک باپ کی فریاد۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، ایک باپ کی فریاد۔ باپ ایک ایسا شخص جو شاید کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن ساری زندگی صرف اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کبھی دھوپ میں، کبھی گرمی میں، کبھی بارش میں، کبھی سائے میں، کبھی بنا کسی سائے میں، بس اس ایک امید پر کہ میرے بچوں کو وہ زندگی دوں جو مجھے نہیں ملی۔ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور جب بچہ بڑا ہو کر بے ادب ہو جاتا ہے، باپ اپنے دل کے آنسو چھپا لیتا ہے، کھانے کی میز پر سب کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ اولاد زیادہ کھا لے۔ وہ نئے کپڑے نہیں خریدتا تاکہ بیٹے کے لیے یونیفارم آ جائے۔ وہ اپنی نیند، اپنی خواہشیں اور اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، اور پھر بھی جب اولاد اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، اس کا دل ٹوٹ کر چور چور ہو جاتا ہے۔ باپ کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی، لیکن اس کا دل رو رہا ہوتا ہے۔ بیٹے، تم نہیں جانتے، جب تم ابا کہہ کر نہیں بلاتے تو اس لفظ کی کتنی یاد آتی ہے۔ تم نہیں سمجھتے، جب تم کسی مجلس میں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہو تو وہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں جنت کا راستہ ہے، لیکن باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر چاہو تو اسے ضائع کر دو، اور اگر چاہو تو اسے محفوظ کر لو، حاصل کر لو۔ آج کے دور میں اولاد اپنے باپ کو بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ باپ اگر کچھ کہے تو پرانے خیالات کا کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے، لیکن بھائیوں، اب یاد رکھنا، جب آپ اپنے باپ کو کھو دو گے، اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ زندگی سے سایہ چلا گیا۔ جب باپ چلا جاتا ہے تو گھر کی چھت چلی جاتی ہے، اور انسان یتیم ہو جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں کتنا ہی بڑا ہو۔ میرے پیارے نوجوانوں، اگر آج آپ کے باپ زندہ ہیں تو آپ جاؤ اور ان کے قدموں کو چوم لو، ان کے ہاتھوں کو چوم لو جن ہاتھوں نے آپ کو چلنا سکھایا ہے۔ اگر ان پر غصہ آئے تو آپ صبر کرو، اگر وہ آپ کو ڈانٹے تو آپ مسکرا دو، کیونکہ وہ آپ کے لیے دشمن نہیں بلکہ آپ کی کامیابی کے دروازے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں وہ اولاد بنا جو اپنے والدین کا سہارا بنے، وہ بیٹے بنا جو اپنے باپ کے آنسو نہ بنے۔